کہہ رہے ہیں الباب الخامس تھا فی السہو کے بارے میں، اور ہم نے اس کو پڑھا تھا، وہ اس کے احکام کہ جو رکن ہو. ٹھیک ہے، آج پڑھیں گے وَإِنْ كَانَ غَيْرُ رُكْنٍ، اگر وہ غیر رکن ہیں، فَلَهُ أَقْسَامٌ، تو اس کی کئی قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 3 قسمیں ہیں. الاول، پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم ہے ما لا حکم لہو، ایسے سہو کے بارے میں جن کا کوئی حکم نہیں ہے، ان کے بارے میں پہلے ہم پڑھیں گے. کیا کیا ہے؟ وَهُوَ مَن نَسِيَ الْقِرَاءَةَ، ایسا انسان کہ جو قراءت کو بھول جائے، حتیٰ رکعا، یہاں تک کہ وہ کہاں چلا جائے؟ رکوع میں. ما لا حکم لہو، ایسے یعنی ایسی بھول، ایسا سہو جس کا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی آپ کی نماز صحیح ہے. وَهُوَ مَن نَسِيَ الْقِرَاءَةَ، کہ جس نے جو قراءت کو بھول گیا، یعنی الحمد نہیں پڑھی یا سورہ نہیں پڑھی، حَتَّى رَكَعَا، یہاں تک کہ آپ رکوع میں چلے گئے، اوِل جہرہ، یا آپ جہر کرنا بھول گئے. مغرب کی نماز آپ کو بلند آواز سے پڑھنی تھی، بلند آواز سے نہ پڑھ کے آپ نے کیا کیا؟ اس کو آہستہ پڑھا، بھولے سے، جان بوجھ کے نہیں، بھولے سے. آپ کو متوجہ نہیں رہے، ذہن کہیں اور رہا، اور ہم نے جہر کو بھول گئے. جو نماز ہمیں بلند آواز سے پڑھنی تھی، ہم نے آہستہ سے پڑھ دی. اوِل اخفاتہ، یا اخفات کو ہم بھول جائیں، یعنی جو نماز ہمیں آہستہ پڑھنی تھی، ہم اس کو غیر توجہی طور پر سہون ہم بلند آواز سے پڑھیں. مثلا ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز کو ہم الحمدللہ رب العالمین بلند آواز سے پڑھنے لگ جائیں. کہہ رہے ما لا حکم لہو وہو من نسی القراءۃ، کہ جس کا کوئی حکم نہیں ہے، نماز اس کی درست ہے، وہ انسان جو قراءت کو بھول جائے یہاں تک کہ رکوع میں چلا جائے، یا جہر اور اخفات کو بھول جائے، جہری نماز کو اخفاتی کر دے، اخفاتی کو جہری کر دے غلطی سے، او تسبیح الرکوع، تسبیح الرکوع، آپ رکوع میں گئے لیکن جو تسبیح پڑھنی تھی سبحان ربی العظیم و بحمدہ، وہ آپ نے نہیں پڑھا. او الطمانینۃ، یا طمانینہ، جو سکون ہونا چاہیے تھا وہ سکون آپ کے جسم میں نہیں رہا، تب بھی کیا ہوگا؟ اگر آپ بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے، متوجہ نہیں ہیں، بھول گئے، یعنی استقرار جو رکوع میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا، اور اس طرف متوجہ بھی نہیں ہوا، حتیٰ ینتصب، یہاں تک کہ آپ کیا ہو جائیں؟ کھڑے ہو جائیں، تو آپ کی نماز کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. او یا رفع الرأس منہ، یا منہ سے مراد ہے من الرکوع، رکوع سے سر کو اٹھا لے، ٹھیک ہے. او تسبیح الرکوع او طمانینتہ، ٹھیک ہے، اور استقرار بھول جائے یہاں تک کہ کھڑا ہو جائے. او رفع الرأس منہ، یعنی من الرکوع، مثلا رکوع سے سر اٹھانا ہی بھول جائے، اور رکوع سے کہاں چلا جائے؟ سیدھے سجدے میں چلا جائے. کیا مراد ہے اس سے؟ او رفع الرأس منہ من الرکوع، یا آپ کیا فراموش کریں؟ یعنی سر کا رکوع سے اٹھانا فراموش کریں، اور رکوع ہی کی حالت میں کہاں چلے جائیں؟ سجدے میں. اور اس کے بعد ہے طمانی و او طمانینتہ، یا
رکوع سے سر اٹھانے کے بعد جو استقرار ہونا چاہیے کہ مثلاً آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد آپ کہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تو جو استقرار ہونا چاہیے وہ استقرار نہیں ہے آپ کے اندر. آپ کھڑے ہوئے اور چلے گئے کہاں؟ سجدے میں. تو کہا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. او تسبیح السجود، او تسبیح السجود، یا سجدے کی تسبیح بھول جائے. سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھنا تھا، وہ آپ نے نہیں پڑھا. او طمانینتہ، یا سجدے میں جو استقرار چاہیے تھا اعضائے جسم میں، وہ استقرار آپ کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے، جسم میں تحرک تھا، ہاتھ اٹھا رہے تھے. تو کہا اور یہ سب غلطی سے ہو رہا ہے، بھولے سے ہو رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر کہہ رہے ہیں او احد الاعضاء السبعہ، آ گیا دیکھیں صراحت کے ساتھ، یا ساتوں ہاتھوں میں سے، ساتوں اعضائے سجدہ میں سے کسی ایک کا زمین پر رکھنا فراموش کر دے، بھول جائے. ذہن کہیں اور رہا اور ذہن سے بات نکل گئی کہ ہمیں یہ چیز بھی سجدے میں رکھنی ہے. او طمانینتہ فی الرفع منہما، منہما سے کیا مراد ہے؟ یعنی دونوں سجدوں میں، دونوں سجدوں سے جب ہم اٹھتے ہیں تو اس وقت جو استقرار ہونا چاہیے ہمارے جسم میں وہ نہیں رہا، ہم فراموش کر گئے. دونوں سجدے سے اٹھے، اٹھ کے سیدھے چلے گئے کہاں؟ بیٹھے نہیں، دوسرے سجدے سے سیدھے ہم کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. تو وہی کہہ رہے ہیں او طمانینتہ، یا وہ طمانینہ جو ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے پاس نہیں رہا. مثال کے طور پر رفع الرأس من، یہاں پہ دیکھیں اور رفع الرأس منہ کیا ہے؟ مثلا سجدے سے آپ سر اٹھا لیں اس طریقے سے کہ تھوڑا سا آپ کا سر اٹھا تھا یہاں تک کہ مثلا ایک بالش جیسا، تو آپ کو یہ ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے جو یہ سجدہ کیا کہاں کیا؟ ہوا میں کیا ہے، اس پہ نہیں کیا ہے. مثلا آپ کا سر اٹھا ہوا ہے، اس طرح سے بھی اگر وہ فراموش ہو گیا تو کوئی، پھر آپ نے سجدے میں رکھ دیا، سجدے میں سر رکھا، ایک سجدہ آپ نے کیا ابھی سر نہیں رکھا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کر دیا. ٹھیک ہے، جب سر اٹھا ہوا تھا پھر رکھ کے آپ نے اسی کو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. او طمانینۃ الجلوس فی التشہد، یا تشہد میں جو جلوس کے اندر یعنی بیٹھی ہوئی حالت میں جو اطمینان ہونا چاہیے تھا وہ آپ نے فراموش کر دیا. تو اگر آپ اس کو فراموش کریں، یعنی آپ کے اندر اگر غیر مطمئن رہیں، ہاتھ ادھر ادھر رہے آپ کا، تو آپ اپنی نماز کو اسی طرح مکمل کریں گے، آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی ایک چیز غیر رکن ہے تو غیر رکن میں پہلا حکم ان کے لیے ہے کہ جس کا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی آپ کو نہ سجدہ سہو کرنا ہے نہ آپ کو مستحب ہے، بلکہ ایسے موقع پہ مستحب ہے سستانی صاحب کے ہاں کہ اگر کچھ زیادہ بھول ہوتی ہے کسی کو تو مستحب ہے کہ جن کے لیے سجدہ سہو نہیں بھی ہے ان کے لیے بھی وہ سجدہ سہو کر لے. کہہ رہے ما لا حکم لہ، جس کا کوئی حکم نہیں ہے. کیا ہے؟ وَهُوَ مَن نَسِيَ الْقِرَاءَةَ حَتَّى رَكَعَ، وہ انسان جو قراءت کو بھول گیا یہاں تک کہ رکوع میں چلا گیا. قراءت سے مراد کون ہے؟ الحمد سورہ. او الجہر او الاخفات، یا جہر و اخفات بھول گئے، جہری نماز کو اخفاتی پڑھ دیا اور اخفاتی کو جہری پڑھ دیا. او تسبیح الرکوع او طمانینتہ حتی ینتصب،
یا تسبیح رکوع یا اس کا سکون جو رکوع کی حالت میں ہونا چاہیے تھا جسم کو وہ فراموش کر دیا، حتی ینتصب یہاں تک کہ کیا ہو گیا، کھڑا ہو گیا، او رفع الرأس منہ، او رفع الرأس منہ، یہاں پہ کہیں گے او رفع الرأس منہ، یا سر کا اٹھانا بھول گیا، سر کا اٹھانا بھول گیا اور اسی طرح سے وہ کہاں چلا گیا، سجدے میں، او طمانینتہ، یا اس کا سر کو اٹھانے کے بعد جو طمانینہ ہونا چاہیے تھا وہ بھول گیا، اطمینان، سکون، او تسبیح السجودی او طمانینتہ، یا یعنی طمانینت السجود، یا سجدے کی تسبیح بھول جائیں یا اس کا استقرار بھول جائیں، او احد الاعضاء السبعہ، یا ساتوں حصے کا زمین پہ رکھنا بھول جائیں، او رفع الرأس منہ، یا سر کا اٹھانا بھول جائیں اور اسی طرح سے دوسرا سجدہ کرنے لگے، یا تھوڑا سا اٹھایا اور بیٹھا نہیں اور پھر سجدے میں اس نے رکھ دیا، ٹھیک ہے، او طمانینتہ فی الرفع منہما، یا ان کو سر کو اٹھانے کے بعد جو اطمینان ہونا چاہیے تھا کہ بیٹھے ہے کہ ہم نے سبحان ربی العلیٰ و بحمد اللہ اکبر بحول اللہ ڈائریکٹ کر دے، بیٹھے نہیں ہم اللہ اکبر بحول اللہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، تو اگر وہ ہم بھول جائیں، او طمانینت الجلوس فی التشہد، یا اطمینان کے ساتھ تشہد میں بیٹھنا بھول جائیں، تب ہمارے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، جو ہم نے نماز پڑھی وہ نماز صحیح ہوگی۔ اب آتے ہیں ثانی پہ، جی تشہد میں اگر صلوات بھول جائیں، صلوات نہیں بھولنے پہ کوئی وہ نہیں ہے، تشہد میں صلوات اگر بھول جائے، مثلا اگر پورا تشہد بھول جائیں تو نماز کے بطلان کا سبب نہیں ہے، کیا کرنا ہے، ہمیں اس کی قضا کرنی ہے، تو قضا، سجدہ سہو، ہاں تو آپ اسی طرح صلوات کی قضا کر دیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ سجدہ سہو سے ہاں سجدہ سہو کرنا ہے، اگر آپ نے موقع ہو تب کر پائیں گے نا، مثلا کلام نہیں کیا، ٹھیک ہے، ادبار قبلہ نہیں کیا تو ہاں کریں گے، مثلا وہ لیکن سجدہ سہو کریں گے، دوبارہ بیٹھ کے تشہد نہیں پڑھ سکتے اب اگر چونکہ محل ہو تو۔ تشہد مکمل ہے، میرے خیال سے تشہد تو مکمل ہے اس کا، ٹھیک ہے، لیکن تشہد کا مطلب یہ ہے کہ تشہد بنا صلوات کے مکمل بھی نہیں ہوتا ہے، تو اگر محل ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں پڑھ دوبارہ، سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھ اور سکتا ہے، اگر محل نہیں ہے تو پھر سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو کرے گا نہیں، اس کی قضا بھی کر دے، کوئی مشکل نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ قضا مطلب کیسے ہوگی؟ قضا مثلا آپ نے ادھر نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور اس کے بعد جی آپ جو ہے قضا کی نیت سے تشہد پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس کے بعد آپ کیا کریے، پھر آپ نیت کیجئے سجدے سہو کی، نیت کر کے چلے جائیں، سجدے میں جائیے، بسم اللہ باللہ السلام علیکم ایھا نبی ورحمۃ اللہ، پھر بیٹھیے، پھر سجدہ کیجئے، یہی پڑھیے اور پھر بیٹھ کر تشہد السلام پڑھ کے ختم کر دیجئے، سمجھ گئے، تو اس کی قضا یہ بھی ہو کر گئی، سکتے ہیں، ہاں یہ اس کی قضا ہو گئی، ہاں اور ڈائریکٹ سہو کریں گے تو یہ اس کا بدل ہو جائے۔ نہیں نہیں، سجدہ سہو تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، سمجھ جی رہے ہیں، تشہد جی، بھی کرنا پڑھنا ہے آپ کو، بہتر جو یعنی ہے، اگر ہم یعنی اگر ہم جو تشہد بھول گئے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد تشہد پڑھ سجدے لیجئے، نہیں پھر جو ہم نے سجدہ سہو کیا اس کو تشہد و سلام پڑھ لیا اس میں، تو ہم نے نہیں نہیں تو یہ وہ نہیں گنا جائے گا، وہ تشہد کا حصہ ہے، وہ تشہد سستانی صاحب کے یہاں دیکھیے گا احتیاط کی بنا پر ہے کہ اس کی قضا کرے، مثلا ایک سجدہ آپ کا چھوٹا ہے تو سجدہ آپ بجا لائیں تو بہتر ہے، سمجھ رہے ہیں، ہاں سجدہ پہلے وہ جو چھوٹا ہے وہ کر لیں اور پھر سجدہ سہو کریں، تشہد چھوٹا ہے تشہد پڑھ لیں پھر سجدہ سہو کریں، اگر نہیں کیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مطلب اگر آپ نے مثلا سجدہ سہو ارے تشہد نہیں پڑھا یا ایک سجدہ نہیں کیا، صرف جی تشہد پڑھا تب بھی ارے صرف سجدہ سہو کیا تب بھی کافی ہے، وہی بات وہی ہم نے ہاں نہیں وہ نہیں تو ہم وہی ہے کہ وہ بھی وہ اس طرح بھی کافی ہے اور اس کی قضا کریں تو بہتر ہے، سمجھ رہے نے ہیں؟ کہا اب تھا دیکھیے یہاں سے نہیں سمجھ میں آیا، کہاں سے آؤ رفع راس من ہو، یہ والا
نیچے ایک دم نیچے یہ نیچے یہ نیچے جناب. جی جی یہی. یہ نا، ہاں یہی کہہ رہا ہوں. اور رفع الراس منہ یعنی من السجدہ، سجدے سے سر کا اٹھانا فراموش کر دے. مثلا سجدے سے آپ نے تھوڑا سا اٹھایا، مثلا آدھے بالش جیسا، 4 انگل جیسا اٹھایا، پھر رکھ دیا وہیں پہ. وہ جو ہم نے مسئلہ پوچھا تھا یہ یہیں ٹکرایا ہے. یہیں پہ ہے. ہاں تو اگر اس طرح سے بھی کرے تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہے، بیٹھنا احتیاط کی بنا پہ تھا. وہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بھیجا تھا. دیکھیے جناب دونوں درمیان کے دونوں. لیکن یہاں پہ علامہ ہلی کے نزدیک اور رفع الراس منہ. لیکن یہاں دیکھیں، یہاں پہ کیا ہے، فراموش کرنا اور فراموش ہونا دونوں میں فرق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں جو جی ہماری بات چل رہی ہے کس کی چل رہی ہے؟ من نسیہ. نسیہ ہر جگہ موجود ہے، اور نسیان کا حکم دیکھیں الگ ہوتا ہے. ایک انسان ہے کہ جو نسیان نہیں، اس نے اپنی عادت ہی بنا لی ہے. آپ نے کسی کو متوجہ کیا، متوجہ کرنے کے بعد بھی اپنے اندر اس تبدیلی نہیں لے کے آیا، تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ اس نے ایک واجب کو ترک کیا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آپ اگر صرف فراموش کر رہے ہیں تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ورنہ تو اس میں اب دیکھیں، یہاں پہ جیسے قراءت ہے، قراءت کو عمدن آپ تھوڑی ترک کر سکتے ہیں، جہر کو عمدن نہیں ترک کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں وجوب میں ہیں. اب دیکھیں ثانی پہ. ثانی کیا ہے؟ ما یوجب التلافی، جس میں ہمیں تلافی کرنا. تلافی کہتے ہیں بھرپائی کو. تلافی کے معنی ہوتا ہے بھرپائی. ما یوجب التلافی، جو سبب بنتا ہے بھرپائی کا. فمن ذکر انه لم یقرأ الحمد وهو فی السورۃ. فمن ذکر، تو جس کو یاد آئے، انه لم یقرأ الحمد، کہ اس نے حمد کو نہیں پڑھا ہے، وهو فی السورۃ، اور وہ سورے پڑھ رہا ہو، یعنی انا انزلنا پڑھ رہا ہے. فمن ذکر، یہ نسیہ نہیں ہے، کیا ہے؟ ذکر، جس کو یاد آ جائے، انہو لم یقرأ الحمد، کہ اس نے حمد کو نہیں پڑھا ہے، او وہو فی السورۃ، اور وہ کیا پڑھ رہا ہو؟ سورے پڑھ رہا ہو. قرأ الحمد واعاد السورۃ، تو کیا کرے گا؟ حمد کو پڑھے گا اور پھر سورے کا اعادہ کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ انا انزلنا کی سورے پڑھ رہا تھا تو پوری انا انزلنا ہیا حتی مطلع فجر تک پڑھ لے اور پھر یاد آئے کہ الحمد نہیں پڑھی ہے، تو الحمد پڑھے گا اور پھر سورہ انا انزلنا پڑھے گا. واضح؟ سورے کا اعادہ ضروری ہے. وَهُوَ فِي السُّورَةِ، اور وہ سورے پڑھ رہا. قَرَأَ الْحَمْدَ وَأَعَادَ السُّورَةَ، تو وہ حمد کو پڑھے گا اور سورے کا اعادہ کرے گا. وَمَنْ ذَكَرَ تَرْكَ الرُّكُوعِ قَبْلَ السُّجُودِ رَكَعَةً، اور اسی طرح کسی کو یاد آئے ترک الرکوع، رکوع کا چھوٹنا، قبل السجود، سجدے میں جانے کے پہلے. ٹھیک ہے، ابھی سجدے میں نہیں گیا، ابھی بیٹھ رہا ہے، تب بھی کیا ہوگا؟ کھڑا ہو جائے، رکعہ، اور اس کے بعد کیا کرے؟ رکوع کرے. تو وَمَنْ ذَكَرَ تَرْكَ الرُّكُوعِ، جس کو یاد آئے رکوع کا چھوٹنا، قبل السجود، سجدے میں جانے سے پہلے، رکعہ، تو وہ اپنا رکوع کرے گا. آگے دیکھیے، وَمَنْ ذَكَرَ بَعْدَ الْقِيَامِ تَرْكَ سَجْدَةٍ قَعَدَ وَسَجَدَ، اسی طرح سے کوئی کسی کو یاد آ جائے بعد القیام، کھڑے ہونے کے بعد، ترک سجدتین، سجدے کا ترک کرنا، سجدے کا چھوٹنا، قعد و سجدہ، تو وہ بیٹھ جائے گا اور
सजदा करेगा। वयस्जुदु सजदत सहव, और 2 सजदे सहव करेगा। क्यों करेगा, कोई बताएगा? फिर से ये तर्जुमा कीजिए जनाब। वमन ज़करा बादल क़याम, वमन ज़करा बअदल क़याम, जो खड़े होने के बाद याद आए, जिसे याद आए, तरक सजदतिन, सजदे का छूटना, क़आदा, तो वो बैठेगा, क्योंकि एक क़याम ज़्यादा हुआ। हाँ, क्या हुआ, क़याम इज़ाफ़ी की वजह से, चूँकि ज़ायद क़याम पे क्या होता है, सजदे सहव वाजिब होता है। वकज़ा लौ ज़करा तरकत तशहुदे, और इसी तरह किसी को याद आ जाए तशहुद का छूटना, तशहुद का छूटना। अगर जनाब वो पूरा कयाम में नहीं गया तो फिर क्या होगा जनाब, फिर भी नहीं, फिर सजदे सजदे सहव करना फिर होगा। सजदे सहव वाजिब नहीं है। फिर जैसे आप बस अभी खड़े ही हो रहे थे, ठीक है, घुटने आपके जी। अभी सीधे नहीं हुए हैं, मुड़े हुए हैं, और बैठ के सजदा किया तो क़याम नहीं होगा, तो उस वक्त सजदे सहव वाजिब नहीं होगा, करना है तो मुस्तहब। देखें, नमाज में किसी भी गलती के लिए सजदे सहव करना मुस्तहब है, यानी वो मकामात जो सजदे सहव के बताए गए हैं उनके अलावा भी अगर भूल होती है तब भी बेहतर है, इंसान मुस्तहब है कि सजदे सहव कर ले तो कर ले, तो लेकिन वाजिब में नहीं आएगा चूँकि क़याम नहीं हुआ है। वकदा लौ ज़करा तरकत तशहुद, इसी तरह से किसी को याद आ जाए क्या चीज़, तशहुद का तर्क करना। तो तशहुद का तर्क करना, मसलन अभी खड़ा हुआ है, उसे याद आया कि तशहुद छूट गया, बैठ जाएगा। और तशहुद के लिए आपको मालूम क्या कब तक मकाम है, रुकू तक है। जब तक आप रुकू में नहीं गए और याद आया कि तशहुद छूटा है तो आपको बैठना है। वलौ ज़करा बअद तस्लीमे, अगर सलाम पढ़ने के बाद याद आए, ठीक है, तरकत तशहुदे, तशहुद का छूटना, अविस्सलाति अलन नबी अलैहिस्सलाम, या इसी तरह से नबी और उनकी आल पर सलवात का पढ़ना। ये देखिए आपका मसला आ गया फ़हीम साहब। वलौ ज़करा बअद तस्लीमे, अगर किसी को सलाम पढ़ने के बाद याद आए, तरकत तशहुदे, तशहुद का छूटना, अविस्सलाति अलन नबी अलैहिस्सलाम, या नबी और उनकी आल, यहाँ आल नहीं दिया है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलवात का पढ़ना, क़ज़ा हो, तो उसकी क्या करेगा, क़ज़ा बजा लाएगा, यानी नमाज ख़त्म होने के बाद। यहाँ 3 मसला हुआ जनाब। हाँ बताइए। आप सलवात भूल गए, महल है तो बैठ जाएं, ठीक। अगर महल वाला नहीं, क्या महल कहाँ से आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ नहीं रहा है, मगर अगर किसी का महल है वाजिबात में से, रुकने में से नहीं, तो वो बजा लाएगा। बिल्कुल। क्या हम बैठ के दोबारा तशहुद और सलवात नहीं पढ़ सकते हैं? सलाम पढ़ने के बाद तशहुद का महल नहीं रहता है ना। नहीं, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ जनाब, यहाँ 3 चीज़ हुई ना। देखें वो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वो जो आप बता रहे हैं वो समझ रहा हूँ, लेकिन महल से खारिज हो गए हम। तशहुद एक अलग वाजिब है, सलाम एक अलग वाजिब है। मैं समझ रहा हूँ कि उसकी कज़ा करना है जब महल के बाद, मगर हाँ। तीन राह रुख निकला यहाँ पे कि अगर महल है कज़ा बैठ के दोबारा पढ़ ले, ठीक। ये दोबारा पढ़ने का जो है वो जो है फिर सजदे सहव करे, हाँ, और दोबारा पढ़ने का सजदे सहव करे। तीसरा ये कि अगर महल गुजर गया है तो उसकी एहतियातन उसकी कज़ा ये कि तशहुद पढ़े, उसके बाद जो है सजदे सहव करे, या फिर जो है सिर्फ जो है सजदे सहव कर ले तो उसकी उसका तशहुद जो है हो जाए। नहीं, एहतियातन का लफ्ज़ ऐसे न पढ़ा है, सिस्तानी साहब का मसला एक बार फिर देख लेंगे उसके बाद, ठीक है।
رہا مثلا قضاہو یعنی قضت تشہد و قضت الصلاۃ علی محمد و آل محمد علیہم السلام، تو دونوں کی وہ کیا کرے گا، قضا بجا لائے گا. اور یہاں جو کچھ ہے، جو کچھ ذکر ہو رہا ہے، یہ وجوب میں ہے کہ مستحبات میں ہے، مجھے بتائیے. یہ تمام کے تمام کیا ہے، واجب. بس الحمد آپ کا چھوٹا، الحمد نہیں پڑھا آپ نے، سورے میں ہے تو الحمد کا واپس پڑھنا کیا ہوگا، واجب، کہ آپ الحمد پڑھیے. اسی طرح سے رکوع، رکوع چھوٹا، سجدے میں جانے سے پہلے یاد آیا تو رکوع کا بجا لانا واجب ہے. ومن ذکر بعد القیام ترک سجدۃ، کھڑے ہونے کے بعد سجدے کا چھوٹنا یاد آ جائے تو کیا کرے گا، سجدے کا بجا لانا، بیٹھے گا سجدہ اور سجدہ بجا لائے گا. وَيَسْجُدُ، سجدہ سہو یہ کرنا ہے. وَكَذَا لَوْ ذَكَرَ تَرَكَ التَّشَهُّدِ، اسی طرح سے اگر تشہد کا چھوٹنا یاد آ جائے تو کھڑا رہے گا تو کیا کرے گا، بیٹھ جائے گا. چونکہ اس والے پہ قضا کی وجہ سے ہم اس پہ لا دیں گے کہ اگر کھڑا ہے تو کیا ہوگا، بیٹھ جائے گا اور بیٹھ کے تشہد کو بجا لائے گا. تو جو ابھی اس کا چونکہ ابھی محل ہے، ٹھیک ہے فہیم صاحب، ایک منٹ جناب، یہی ہاں محل ہے، بیٹھ گیا تشہد پڑھا تو اس کی قضا کیے بغیر سجدے سہو کرے گا یا پھر قضا بھی کرے گا سجدے سہو بھی کرے گا؟ نہیں، اب تو بجا لا دیا نا، تو اب اس کی اب وہی قضا کی، بات میں اب پوچھ رہا قضا ہوں، کی ضرورت نہیں ہے. وہی سمجھ میں رہے ہیں؟ بات پوچھ. ہاں، یہ قضا کب کرنی ہے، قضا تب کرنی ہے دوسری رکعت میں آپ نے تشہد مطلقاً نہیں پڑھا، یہاں تک کہ آپ تیسری کے رکوع میں چلے گئے. رکوع میں آپ کو یاد آیا کہ آپ نے کیا کیا ہے، تشہد نہیں پڑھا ہے، رکوع کے بعد آیا تو اب محل تو بچا نہیں، تو آپ نماز کو جاری رکھیں گے. 4 رکعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے کہا، تب آپ تشہد کی قضا کریں گے. اس وقت قضا کرنی ہے اور سجدہ سہو پڑھنا ہے، کرنا ہے. مطلب واضح ہوا میرا؟ جی ہاں. جی. اور اسی طرح اسی لیے انہوں نے کہا، دیکھیں یہاں پہ وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ، ٹھیک ہے. اگر یہ جو بات ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں محل والا مسئلہ، وہ یہاں آ جائے گا، سمجھ رہے ہیں. وَكَذَا لَوْ ذَكَرَ تَرْكَ التَّشَهُّدِ، اگر کسی کو یاد آئے تشہد کا چھوٹنا تو کیا کرے گا، مثلا جیسے یہاں پہ تھا کہ بعد القیام، تو قیام کے بعد اس کو یاد آتا ہے تو بیٹھ جائے سجدہ کرے. اسی طرح سے قیام کی حالت میں آپ کو یاد آتا ہے تشہد چھوٹا، بیٹھیں گے تشہد پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے آپ کو تیسری رکعت کا آغاز کرنا ہے. وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ، اگر تسلیم کے بعد آیا تشہد کا چھوٹنا یا نبی اور ان کی آل پر صلوات کا پڑھنا تو قضا ہو، تو ہم اس کی کیا کریں گے، قضا لائیں گے، قضا بجا لائیں گے. اور قضا بجا لانے کے بعد کیا کریں گے، سجدہ سہو بھی کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.